بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد شاہ ایک نیک بادشاہ گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل کے طرف شکار کرنے نکلا۔ بادشاہ سلامت جنگل میں شکار کر رہے تھے۔ سپاہیوں کے ہاتھ ایک بوڑھی عورت کی گائے آ گئی۔ سپاہیوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر کھا لیا۔ بڑھیا بیچاری کہنے لگی کہ مجھے پیسے دے دو تاکہ میں کوئی اور گائے خرید لوں۔ سپاہیوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بہت بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے کسی عالم کو بتایا کہ میرا تو روزی کا دار و مدار اسی گائے پر ہی تھا، یہ سپاہی تو اس کو بھی کھا گئے اور اب یہ پیسے بھی نہیں دے رہے، اب میں کیا کروں؟ اس عالم نے بتایا کہ بادشاہ نیک آدمی ہے، لہذا تم ڈائریکٹ جا کر بادشاہ سے بات کرو۔ بڑھیا کہنے لگی مجھے یہ سپاہی بادشاہ کے طرف پہنچنے نہیں دیتے۔ وہ عالم کہنے لگے پھر میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں کہ بادشاہ کو پرسوں اپنے گھر جانا ہے۔ بادشاہ کے گھر کے راستے میں ایک ہی دریا ہے اور اس دریا کا ایک ہی پل ہے اور اس پل سے بادشاہ کا گزرنا لازمی ہی ہے۔ تم پہلے ہی اس پل پر پہنچ جانا اور جب بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے لگے تو تم بادشاہ کی سواری کو روک کر اپنی بات مکمل کر دینا۔ بڑھیا نے وہ مشورہ قبول کیا اور تیسرے دن اس پل پر ہی پہنچ گئی۔ جیسے ہی بادشاہ کی سواری پل پر پہنچی تو بڑھیا تو پہلے ہی انتظار میں تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر بادشاہ کی سواری روک لی۔ بادشاہ کہنے لگے اماں جی آپ نے میری سواری کو کیوں روکا ہے؟ بڑھیا کہنے لگی محمد شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، اتنا پوچھتی ہوں کہ وہ معاملہ اس پل پر ہی حل کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پر حل کرنا چاہتا ہے؟ پل صراط کا نام سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سواری سے نیچے اترا اور کہنے لگا اماں جی میں اپنی پگڑی آپ کے پاؤں پر رکھنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کو مجھ سے کیا تکلیف پہنچی ہے، مجھے معافی دے دو، میں قیامت کے دن پل صراط پر کسی جھگڑے کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ چنانچہ بڑھیا نے اپنی بات بتائی۔ بادشاہ نے اسے 70 گایوں کے برابر قیمت بھی دے دی اور معافی مانگ کر اس بڑھیا کو راضی بھی کر لیا تاکہ قیامت کے دن پل صراط پر میرا دامن نہ پکڑے۔ سبحان اللہ۔ سامعین گرامی، واللہ وہ بھی کیا زمانہ تھا جب بادشاہوں کے دلوں میں اس قدر خوف خدا تھی کہ وہ روز محشر اپنے محاسبے سے ڈر جاتے تھے، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خوف خدا نصیب فرمائے۔